بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حشر سے متعلق ایک باب باندھا ہے کہ حشر کی کیا کیفیت ہوگی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حشر کے لفظی معنی جمع کرنے کے آتے ہیں، اور 4 حشر ہیں، 2 دنیا کے اندر ہوں گے اور 2 آخرت میں ہوں گے۔ دنیا میں ایک حشر جس کا قرآن میں ذکر ہوا، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر۔ یہ مدینہ منورہ سے یہودیوں کو جو جمع کر کے نکالا گیا، یہ پہلا حشر تھا قرآن میں جس کا ذکر ہوا۔ دوسرا حشر وہ ہے جو قیامت کی ایک نشانی ہے، جس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابھی ایک باب باندھا ہے، جس کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تیسرا جو حشر ہے، مردوں کا اپنی قبر سے اٹھنا، اس کو بھی حشر کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی قسم جو حشر کی ہے وہ ہے جنت میں یا جہنم میں جمع ہونا۔ جنت میں جمع ہونے کو بھی حشر کہا جاتا ہے، جہنم میں جمع ہونے کو بھی حشر کہا جاتا ہے۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ بے نمازی کا حشر قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جہنم میں اللہ ان کے ساتھ ان کو جمع کریں گے۔ اور نمازی اور پرہیزگاروں کا حشر مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے ساتھ اللہ جنت میں ان کو جمع کریں گے۔ تو اب ایک حشر جس پر امام بخاری نے بھی باب باندھا ہے، جو قیامت کی ایک نشانی ہے، وہ کیا ہے وہ سن لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب 3 گروہ بنا دیے جائیں گے۔ ایک گروہ جو ہوگا وہ راغبین کا ہوگا، یعنی رغبت کرنے والے، اللہ کی طرف اور جنت کی طرف رغبت کرنے والے، یعنی نیک لوگوں کا جو قیامت سے پہلے ایک حشر ہوگا کہ نیک لوگ جنت کی طرف رغبت کرتے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں ہوں گے جو دوسرے مسلمان ہوں گے۔ اور دوسری قسم راہبین کی ہے۔ راہبین کا مطلب یہ ہے کہ جن کو ڈر لگا ہوا ہوگا کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ اور پھر تیسری قسم کچھ لوگوں کی ہے کہ جو اونٹوں پر سوار ہو کے جا رہے ہوں گے، یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے اور انہیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ بعض اونٹ پر 2 سوار ہوں گے، بعض پر 3 بعض پہ 4۔ اور پھر چوتھی قسم جو بقیہ لوگوں کی ہوگی وہ کفار کی ہوگی۔ ان کو آگ ہانکے گی۔ یعنی یہ جو قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ قعر عدن سے آگ نکلے گی اور وہ سارے کافروں کو شام کی طرف لے کر جائے گی۔ تو یہ بقیتہم النار تقیل معہم، یہ آگ ان کے ساتھ دوپہر کو بھی سوئے گی جہاں یہ سوئیں گے، تو یہ جہاں رات گزاریں گے تبیت معہم حیث باتوا، وہ آگ وہاں پہ ان کے ساتھ رات گزارے گی۔ وتصبح معہم حیث اصبحوا وتمسی معہم حیث امسوا، جہاں صبح کریں گے جہاں شام کریں گے وہ آگ ان کو نہیں چھوڑے گی اور سب کو لے کر وہ شام کی طرف لے جائے گی، سارے کافروں کو۔ تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ قعر عدن سے ایک بڑی آگ نکلے گی۔ اور اس سے پہلے جو نیک لوگ ہوں گے اعلیٰ درجے کے، ان کے لیے سواریوں کا انتظام ہوگا، وہ کنارے پر ہو جائیں گے۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے کچھ، اور جن کو تھوڑا سا خوف بھی ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو وہ لوگ بھی ایک طرف ہو جائیں گے، وہ بھی بچ جائیں گے۔ لیکن یہ جو آگ ہوگی یہ صرف کافروں کو ہانکے گی، یہ مسلمانوں کو بھی چھوڑ دے گی، اللہ سے ڈرنے والوں کو بھی چھوڑ دے گی۔ تو اللہ رب العزت قیامت کی ہولناکیوں سے بھائی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کا، ہماری نسلوں کا حشر اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔